پھر 3 دن اللہ نے رکھے ہیں قربانی. عید الاضحیٰ کی نماز ہے اور اس کے بعد 3 دن قربانی کے ہیں. سارے سال یہ قربانی کہیں مشروع نہیں، عبادت نہیں. یہ قربانی کی عبادت انہی 3 دنوں کے ساتھ ساتھ. عام دنوں میں اگر قربانی کرنا چاہیں آپ نفل قربانی نہیں ہو سکتی. یہ لوگ صدقہ ورقہ کرتے ہیں تو بکرا تو وہ قربانی نہیں ہوتی. وہ تو بکرا ذبح کیا مثلا اس کا گوشت تقسیم کر دیا، گوشت کا صدقہ ہوتا ہے، قربانی نہیں ہوتی. قربانی انہی دنوں میں. قربانی کا کیا معنی؟ قربانی کے معنی گوشت کا صدقہ مراد نہیں ہے قربانی سے. قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نام پر کسی جانور کے گلے پر چھری پھیر دی گئی، اس کو ذبح کر دیا گیا اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم کی تعمیل میں، بس قربانی کی عبادت حاصل ہو گئی، قربانی کی عبادت پوری ہو گئی. اب اس کے بعد جو گوشت ہے وہ گوشت چاہو صدقہ کرو، چاہو خود کھاؤ، چاہو اپنے اعزاء اقربا کو، دوست احباب کو دو. ہاں بیچ نہیں سکتے اس کو، لیکن اور جس کا چاہو اس سے مت ہٹو. عبادت ہو گئی ادا جس وقت کے گلے پر چھری پھر گئی، بس یہ قربانی. یہ قربانی کی عبادت اور کسی دن میں مشروع نہیں. اور بتلانا در حقیقت یہ ہے کہ کوئی عمل اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے کہ میں اس سے راضی ہوں گا یہ کام کرو تو وہ اجر و ثواب ہے، اور جب نہ فرمائے تو اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں. یہی گلے پر چھری پھیرنے کا عمل آج کر لو، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں، ایک مباح کام ہے، لیکن آج اس کو عبادت قرار دیا جاتا ہے. ان 3 دنوں میں کرو گے تو عبادت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ ان 3 دنوں میں یہ میرے نزدیک عبادت ہے. اور یہاں فرما دیا کہ ان 3 دنوں میں کوئی عمل، نفلی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا خون بہانے کا. اس وقت ہو گیا، اس وقت وہ عبادت ہو گئی، اس وقت اس کے اوپر اجر و ثواب ہو گیا. لیکن آج کر لو تو نہیں. تو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی عمل کو اپنی ذات میں مقصود سمجھنا، کہ کسی عمل کو اپنی ذات میں عزت سمجھنا، یہ غلط ہے. اصل بات ہمارے حکم کی اتباع ہے، تمہیں وہ عبادت ہے. جب نہیں دیا تو عبادت ختم ہو، عبادت نہیں. تو یہ قربانی اس طرح ان 3 دنوں میں رکھی گئی ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان کے اوپر واجب ہے. جو بھی صاحب نصاب ہو، جو شخص، اس کے ذمہ میں قربانی واجب ہے. اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، بس اوقات اس میں مغالطہ ہوتا ہے لوگوں کو، کہ ہر آدمی کی عبادت اپنے حیثیت سے ہوتی ہے. اگر وہ آدمی صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی ہے، واجب ہے. اس کی بیوی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. بالغ اولاد صاحب نصاب ہے تو بالغ اولاد کے اوپر الگ ہے. لیکن اگر ایک آدمی خود کو صاحب نصاب ہے، بیوی صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس پر واجب ہے، بیوی پر واجب نہیں. ایک آدمی خود صاحب نصاب ہے، اس کی اولاد صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر واجب نہیں. تو یہ ہر ایک کے اوپر الگ اپنی حالت کی حیثیت سے ہوتی ہے. اور جب ہر ایک کے اوپر ہوتی ہے تو اصل ذمہ داری اس شخص کی ہے جس پر قربانی واجب ہے. اگر فرض کرو بیوی پر بھی واجب ہے، شوہر پر بھی واجب ہے، تو اصل ذمہ داری شوہر پر بھی ہے اپنی قربانی کرنے کی، اور بیوی پر ہے اپنی قربانی کرنے کی. ہاں البتہ اگر بیوی اجازت دے دے شوہر کو کہ بھائی میری طرف سے آپ کر دو، اور شوہر خوش دلی سے راضی ہو جائے اس کی طرف سے کر دے، تو ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ بیوی شوہر کی قربانی کرنے سے بیوی کی بھی ہو گئی. یہ بات لوگ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں. اس واسطے ہر آدمی کو اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ صاحب نصاب میں ہوں یا نہیں. صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس آج کل کے حساب سے تقریباً 52.5 تولہ چاندی، تقریباً 6-7 ہزار روپے کی قیمت بنتی ہے. اگر اتنے پیسے یا ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس ہے
جو اپنی روزمرہ کی ضروریات سے فاضل ہے، بچا ہوا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کا مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں نفلی قربانی کوئی کرنا چاہے تو ہر وقت 3 دنوں میں اس کو اجازت ہے، جتنی چاہے کر سکتا ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کی بڑی فضیلت ہے ان دنوں کے اندر۔ تو بھائی یہ قربانی کے جو ایام آ رہے ہیں 3 دن، یہ اور سال کے اندر کہیں میسر آئیں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت اس زمانے میں رکھی ہے مسلمانوں کے لیے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے انجام دینا چاہیے۔ اس میں خاص طور پر جو چیز بچنے کی ہے وہ ہے نام و نمود۔ شیطان جو ہے وہ ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قربانی کی عبادت اللہ کے لیے ہے، بڑے اجر و ثواب کی ہے، لیکن شیطان چاہتا ہے کہ بندے کو یہ ثواب نہ ملے، تو اس کے دل میں ایسے جذبات پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ جو قربانی کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرنے کے بجائے اعوذ باللہ وہ اپنی شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، فلاں آدمی اتنا شاندار جانور لے کر آیا، اتنا بڑی پیسوں میں خرید کر لایا اور اس کا جو ہے شور ہو رہا ہے، تو اس بات کے فکر میں رہتے ہیں کہ بھئی ہمارا نام ہو جائے، یا لوگ دیکھ کر کہیں کہ بھئی بڑی شاندار جانور قربان کیا۔ تو اللہ بچائے، یہ نام و نمود کا جذبہ ایسا ہے جو انسان کو خراب کر دیتا ہے، ہر اچھی سے اچھی عبادت کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک تو اس سے بچنا چاہیے، جو کچھ ہو اللہ کے لیے ہو۔ دوسری بات یہ کہ بھئی قربانی جو ہے عبادت ہے اللہ کی، اور یہ میں بار بار آپ حضرات سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ کسی بھی عبادت کے انجام دینے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اس عبادت کی انجام دہی سے کسی کو ناواجبی تکلیف نہ پہنچے۔ ہم تو عبادت کر رہے ہیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یہ عمل جو ہے یہ عبادت کے ثواب میں ڈاکہ ڈال دیتا ہے، یہ اس کو خراب کر دیتا ہے۔ لہذا مثلا عبادت قربانی کی کر رہے ہیں اور ایسی جگہ جانور ذبح کرنا شروع کر دیا کہ وہاں گندگی پھیلنے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور اس سے راستہ چلنے والوں کے لیے ایک عذاب بن جائے گا، گندگی پھیل کر بدبو پھیلے گی، آس پاس کے لوگوں کو، رہنے والوں کو تکلیف ہوگی، یہ عمل جو ہے وہ اس عبادت کے ثواب کو اللہ بچائے سے غارت نہ کر دے۔ تو ایک طرف آپ عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس واسطے قربانی کرنے میں بھی اور اس عمل کو انجام دینے میں بھی اس بات کا پورا لحاظ رکھا جائے کہ اس کی وجہ سے گندگی نہ پھیلے زیادہ اور لوگوں کو بلا وجہ تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ چند امور ہیں جن کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عید الاضحیٰ کو اور اس میں انجام دینے والی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے مبارک فرمائے، قبول فرمائے اور خالص اپنے رضا کے لیے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔